نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. استاذ الاساتذہ حضرت اللعان حضرت مولانا فیض احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، عتیق سعیدی ہمارا بہت دیوانہ سا دوست ہے اور ہر سال یہ محفل سجاتا ہے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمت اور توفیق بخشتا ہے، ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی غلامی اور محبت کے اقرار و اظہار کے ساتھ الحمدللہ ہم اس محفل کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے استاذ العلماء کے خطاب کا کچھ حصہ سماعت کیا، آواز تو وہاں بھی آ رہی تھی لیکن میں چونکہ دوستوں کے ہجوم میں تھا اور میں بالکل سمجھ نہیں پایا کہ حضرت کیا ارشاد فرما رہے تھے، لیکن ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، جو بھی ارشاد فرما رہے تھے یقیناً وہ عقیدے کی اصلاح کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہوگا یقیناً۔ حضرات محترم، سردیوں کا موسم ہے، سورج بھی زرد پڑ چکا ہے اور عصر کا وقت بھی گویا شروع ہو چکا ہے، اور میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور میں بغیر کسی تمہید کے چاہوں گا کہ ان آیتوں کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کر دوں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگر آپ غور کریں، ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صاحب حیثیت ہو، کوئی معزز آدمی ہو، معروف ہو، مشہور شخص ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، تو اس سے اگر ہمارا کوئی دور کا بھی تعلق بنتا ہو تو وہ بتانا یہ ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہو، نادار ہو، بے حیثیت ہو تو اس سے بہت قریب کا تعلق ہو تو وہ بتانا بھی ہماری طبیعت پہ بار ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے ایک سوچ کے زاویے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ بگڑتے جا رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں زیادہ نہیں 30-35 برس پہلے چلے جائیں آپ، تو اس وقت اگر کوئی دولت مند ہوتا تھا لیکن پتہ ہوتا تھا کہ یہ رشوت لے کے دولت مند بنا ہے یا اسمگلنگ کر کے دولت مند بنا ہے یا ڈاکے ڈال کے دولت مند بنا ہے، تو لوگ اس سے کنی کتراتے تھے، اس کی عزت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور اگر کوئی محلے کا غریب آدمی ہوتا تھا لیکن پتہ ہوتا تھا کہ یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یہ عبادت گزار ہے، تو اس کی دلوں میں عزت ہوتی تھی۔ اور اب حالات بدل گئے ہیں، اب اچھائی اور برائی کے پیمانے تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دولت کس طریقے سے حاصل کی ہے، بس دولت مند ہے تو صاحب عزت ہے،
اور کوئی غریب ہے تو ذلیل ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ پرہیزگار ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ہماری خرابیوں کا، ہماری برائیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل دیے، عزت اور ذلت کے پیمانے بدل دیے۔ معاف کیجیے، بات دور نکل گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء کرام کو اس نے بھیجا، تو انبیاء کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں یہ تو ہم روزمرہ کی بول چال میں بھی جانتے ہیں۔ کوئی انہونی ہو جائے، کوئی انتہائی حیرت انگیز کام ہو جائے، ناقابل یقین بات ہو جائے، جس کا سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ تو نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ کیوں ہے معجزہ نبی کی پہچان؟ دیکھیے، نبی پر ایمان تو ہر ایک کو لانا ہے نا، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، ہر ایک کو ماننا ہے۔ تو جب نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے ہر ایک برابر ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو، کوئی عالم ہو، جاہل ہو، کوئی ذہین ہو، عقل مند ہو، کوئی کم ذہن ہو، کوئی کم فہم ہو، کوئی غبی ہو، کن ذہن ہو، لیکن نہیں، سب برابر ہوں، کیونکہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے یکساں مجبوری ہے، یکساں ضروری ہے۔ اب بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل والے اور کن ذہن غبی سب برابر ہوں، علم والے اور ان پڑھ جاہل سب برابر ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ معجزہ ہے۔ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے، نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی ذہین آدمی کی عقل میں بھی نہیں آتا، اور جو کن ذہن غبی کم فہم ہیں ان کی عقل میں بھی نہیں آتا، وہ سب برابر ہیں۔ اچھا، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے نا، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے نا، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے۔ تو پہچان ابتدا ہے، اس سے آگے گاڑی چلے گی، پہچانیں گے تو گاڑی آگے چلے گی۔ تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، پہچان معجزے کے ذریعے ہوگی۔ تو یارو، نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، اور اپنی عقل کے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سی خطائیں ہوتی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی، اللہ کے رسولوں کو بھی اپنی عقل کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سی باتوں کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں، سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، لیکن جب سوالات کا سلسلہ رب کی ذات تک پہنچے تو آگے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں اس کو ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کسی کے گھر پہنچے، آپ کی میزبانی کے لیے وہ روٹی کا انتظام کیا، تو روٹی کپڑے میں دسترخوان میں لپیٹ کے لائے تھے، تو آپ نے اسے ہاتھ لگایا، وہ گرم تھا نا کپڑا، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کپڑا گرم کیوں ہے؟ آپ کو بتایا کہ اس میں روٹی لپیٹ کے لائے ہیں، روٹی گرم تھی۔ آپ نے کہا اچھا روٹی گرم کیوں تھی؟ آپ کو بتایا کہ جناب روٹی توے سے اتری تھی۔ آپ نے کہا اچھا توا گرم تھا، تو میں بازار سے اپنے گھر کے لیے توا خرید کے لایا تھا، ہاتھ میں پکڑ کے ویسے ہی لے آیا تھا، اس وقت تو کوئی گرم نہیں تھا، تو توا گرم کیوں تھا؟ تو آپ کو بتایا کہ جناب یہ توا جو ہے چولہے پہ رکھا تھا، آگ پہ تھا۔ اب کوئی عقل کا اندھا بھی سوال نہیں کرے گا آگ گرم کیوں تھی، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آگ کو یہ گرمی خدا نے دی ہے۔ اب اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا مولا تو نے آگ کو یہ گرمی کیوں دی ہے۔ سوالات کا سلسلہ جب اللہ کی ذات پر پہنچے تو سوالات نہیں کیے جاتے، اور اگر یہ اتنی بات سمجھ لی جائے تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔
آپ جانتے ہیں سیدنا خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. جناب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا حضرت خضر نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، دریا پار کرایا، آپ نے اس کا نقصان کر دیا. آپ نے کہا بھئی طے یہ ہوا تھا سوال نہیں کرو گے. ان کا اچھا جی میں معذرت خواہ اب نہیں کروں گا. پھر آگے پہنچے تو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ اس کو پکڑ کے حضرت خضر علیہ السلام نے مار دیا. اب ظاہر ہے ایک بچے کو اس طرح مار دینا کوئی معمولی بات تو نہیں. اب صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً الجھ پڑتے ہیں، جی اس بچے کو کیسے مار دیا آپ نے؟ انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو طے ہوا تھا سوال نہیں کرو گے. ان کا اچھا جی آخری بار پھر اور موقع دے دیجیے. آگے گئے ایک بستی میں. اب ظاہر ہے پرانے زمانے میں ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے، تو اب کہیں مسافروں کو ٹھہرنا ہوتا تھا تو کسی کے گھر میں قیام ہوتا تھا بستیوں پہ. وہ بستی والے جو ہیں وہ اکھڑ بد مزاج، انہوں نے نہ روٹی پوچھی نہ قیام کا پوچھا. اب میزبانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی ایک دیوار پر گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے دیوار کی مرمت کرنے، ٹھیک کرنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ اتنے بد مزاج لوگ، اتنے خر دماغ لوگ کہ انہوں نے ہمیں روٹی نہیں پوچھی، ٹھہرنے کا نہیں پوچھا، اور آپ جناب ان کی خدمت پہ لگے ہوئے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پھر آپ کی اور ہماری جدائی، کیونکہ آپ نے آخری موقع لیا تھا، اب وہ آخری موقع پورا ہوا. لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وجوہ کیا تھی، جو کام میں نے کیے جو آپ کے پلے نہیں پڑے. تو بتایا کہ جب جس کشتی پہ ہم سوار ہوئے تھے اس کا تختہ تو میں نے توڑ دیا، لیکن ہمیں چھوڑنے کے بعد وہ آگے جاتا تو آگے ایک بادشاہ شکار کھیلنے میں مصروف تھا، اور اس کے کارندے وہ تمام کشتیوں کو پکڑ رہے تھے. تو جو صحیح سلامت کشتی ہوتی تھی پکڑ لیتے تھے، جس میں ذرا تھوڑی خرابی ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے. تو اگر یہ کشتی اس کی صحیح سلامت پہنچ جاتی تو نہ جانے کتنے دن بیگار دیتا پھرتا، وہاں پہ خدمت میں لگا رہتا، اس کی جان پھنسی رہتی. اب ذرا سا تختہ توڑ دیا وہ تو ٹھیک کر لے گا، لیکن اس بیگار سے تو جان چھوٹ گئی اس کی. اور وہ جو بچے کی بات ہے کہ اس کو مار دیا، تو وہ بچہ جوان ہوتا، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے لیے عذاب ہو جاتا، اور یہ گناہگار ہوتا، خطاکار ہوتا، فساد پھیلاتا دنیا میں. میں نے اس کو تو مار دیا، لیکن اب رب کائنات اس کی جگہ اس کے والدین کو ایک نیک صالح بچہ عطا فرمائے گا. اور پھر وہ جو دیوار جو میں نے ٹھیک کی، تو وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، اور وہ اس دیوار کے نیچے ان کے ایک خزانہ تھا. اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ بستی والے وہ سب آپس میں بندر بانٹ کر لیتے، ان بچوں کو تو کچھ نہ ملتا. لیکن ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، تو اس لیے یہ مجھے حکم ہوا کہ نہیں یہ خزانہ ان کو ہی ملنا چاہیے، ابھی دیوار ٹھیک کر دو تاکہ جب یہ بڑے ہوں اور پھر وہ خزانہ ظاہر ہو تو پھر ان سے کوئی چھین نہیں سکے گا. اب یہ تمام اسباب تو بیان کر دیے، لیکن بحث مباحثے تو ابھی بھی چل سکتے تھے کہ جناب وہ باقی چلیے باتیں ٹھیک ہیں، لیکن بچے کو آپ نے مار دیا، جرم کے ارتکاب سے پہلے مجرم کو سزا دے دینا کیا جائز ہے؟ بحث مباحثے ہو سکتے تھے نا. لیکن صاحب شریعت نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ بول دیا، وما فعلت عن امری. یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو میں نے اللہ کے حکم سے کیا. تو حضرت موسیٰ آگے کیا سوال کریں؟ اللہ کے حکم پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بات اللہ کی ذات تک پہنچے تو سوالات نہیں کیے جاتے. تو حضرت خضر علیہ السلام اگر اللہ کے حکم پر ایک ہنستے کھیلتے بچے کو مار دیں تو صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوال نہیں کر سکتے. تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم اللہ پر سوال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، جیسے اللہ بھی ہم سے مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے. تو حضرات مکرم، جب سوالات کا سلسلہ اللہ پر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات تو بعد میں آئے گی، ہم تک تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہم تک تو احکام پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے، اللہ کے محبوب کے ذریعے. تو ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ جب بات اللہ کے نبی تک پہنچے تو پھر ہتھیار ڈال دو، پھر بات ختم ہو گئی.
آگے سوال جواب کی گنجائش نہیں رہی۔ حضرات مکرم رب کائنات نے، میں نے عرض کیا کہ نبوت کی پہچان معجزہ ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محبوب، یہ اپنے میرے بندوں سے، یہ ساتھیوں سے ذرا پوچھ لے کہ تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے نا، 40 سال تمہارے درمیان بیتے ہیں، تو تم نے میرے شب و روز کو دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا، ماہ و سال کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، کردار کو دیکھا، میری عادات کو دیکھا، اطوار کو دیکھا، تم نے ہر حال میں مجھ کو دیکھا، تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس ماحول میں جہاں جہالت کا دور دورہ ہو، وہاں علم کی شمع روشن کرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو اور خون بہانا ان کی عادت ہو اور ہتھیار ان کا زیور ہو، اور جہاں پر سر قلم کر دینا معمولی بات ہو، وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر لوگ بدلہ لینے کی خاطر زندہ رہتے ہوں، انتقام ان کا مقصد حیات ہوتا ہو، وہاں پر عفو درگزر کا درس دینے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ جہاں پر لوگوں میں تحمل و برداشت نام کو نہ ہو اور ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں، اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر قتل و غارت گری شروع ہوتی ہو، اور کتنی صدیاں اور کتنی نسلیں وہ خون کے سمندر میں غرق ہو جاتی ہوں، اور لوگ اس کو بھی اپنے لیے فخر کا سبب سمجھتے ہوں، لیکن ایسے ماحول میں عفو درگزر اور تحمل و برداشت کا درس دینے والا وہ اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بیان کرتا ہوں، دیکھیے وہ ماحول، اس کا نقشہ تو میں تقریباً کھینچ چکا ہے۔ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، انسان اشرف المخلوق اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی درختوں کو خدا مان رہا ہے، کبھی پہاڑوں کو معبود تصور کرتا ہے، کبھی چاند سورج کی پرستش کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، یعنی اس وقت بھی ان کی بندگی کی نسبت اللہ سے ہے، لات و منات سے نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پر امن و سکون کی بات کرنے والا تو بے غیرت سمجھا جاتا تھا، بزدل سمجھا جاتا تھا، کہ جو دوسروں کی جان لینے کی ہمت نہیں رکھتا، اپنا جان دینے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا؟ تو اگر کوئی امن کی بات کرتا، سکون کی بات کرتا، کوئی صلح صفائی کی بات کرتا، تو اس کو اس کی بزدلی سے تعبیر کیا جاتا تھا، گویا نامرد سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، امن والی۔ لوگوں میں تحمل برداشت نام کو نہیں۔ جانوروں کو پانی پلانے پہنچے، جھگڑا شروع ہوا، پہلے میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا ہے کہ آپ نے پلانا ہے، اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہوا، تلواریں کھنچ گئیں، بے نیام ہو گئی، خون بہنے لگا، سر قلم ہو گئے۔ اب کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یار ذرا سی بات تھی، اس پہ یہ قتل و غارت گری کی کیا تک ہے؟ اب تو خون بہہ چکا ہے، اب تو سر قلم ہو چکے ہیں، اب تو یہ نسل در نسل یہ دشمنیاں چلیں گی۔ حضرات مکرم، اب ایسے ماحول میں جہاں تحمل برداشت نام کو نہ ہو، اور اگر کوئی کسی کی بات سن کے پی جائے، برداشت کر جائے، تو گویا یہ اس کے لیے ایک تانا ہے، ایک بزدلی کی علامت ہے، گویا مہر لگ گئی کہ یہ کسی کام کا نہیں۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کی دائی اماں کا نام ہے حلیمہ، حلم والی، برداشت والی۔ اگر کچھ اور نہ دیکھو، صرف یہ ناموں کی کہکشاں دیکھو، تو لگتا ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری کے لیے گویا ماحول تخلیق فرما رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دے کہ میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، تو تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایسے ماحول میں ایسی زندگی گزارنے والا کوئی معمولی شخص تو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی زندگی کو آقا کریم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، اور نبوت کی دلیل معجزہ ہوتی ہے، تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ آقا کریم کی حیات مبارکہ معجزہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کون سی زندگی؟ اعلان نبوت کے بعد کی نہیں، اس سے پہلے کی زندگی، وہ ایسی پاکیزہ زندگی، وہ ایسی بے داغ زندگی، وہ ایسی قابل رشک زندگی، وہ ایسی قابل تقلید زندگی
کہ قرآن اس کو گویا معجزے کے طور پر پیش کرتا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تو رب کائنات بھی فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ رسول معظم آ رہا ہے جو تم میں سے ہے. مولا ہم میں سے ہے، کیا ہماری کوئی ایسی حیثیت ہے جس سے تعلق جوڑنا کوئی فخر کی بات ہو؟ کوئی بڑا آدمی ہو اس سے تعلق جوڑا جاتا ہے نا، جو بے حیثیت ہو اس سے تعلق جوڑنا تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا. تو اب تو قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے تیرا محبوب ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. ہماری کیا ایسی اوقات ہے کہ تو رب کائنات اپنے کلام مجید میں ہم سے اپنے محبوب کے تعلق کا اظہار فرما رہا ہے؟ تو حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہو، اسکول اکٹھے جاتے تھے، واپس بھی اکٹھے آتے تھے، اور اگر کبھی اسکول سے بھاگنے کا پروگرام ہوتا تھا تو اکٹھے ہی بھاگتے تھے. تو کوئی بچپن کا یار ہو، لنگوٹیا ہو، تو وہ آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کے سامنے آپ ذرا کوئی شیخی بگھارنے لگیں یا کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں پھوت مارنے لگیں تو کیا وہ مان لے گا آپ کی بات؟ خدا نخواستہ آپ ہوں کنجوس، مکھی چوس، بخیل، اور اپنے بچپن کے دوست کے سامنے اپنی فیاضی، اپنی سخاوت، اپنی دریا دلی کی باتیں کریں، مانے گا؟ خدا نخواستہ آپ ہوں بزدل، کم حوصلہ، بے ہمت، اور اپنے بچپن کے دوست کے سامنے اپنی جواں مردی، اپنی بہادری، اپنی شجاعت کے قصے سنائیں، مانے گا؟ کہے گا یار کسی اور کے سامنے اونچی اونچی چھوڑنا، ہم تو اپنے بچپن کے دوست ہیں نا، ہم تو ایک دوسرے سے واقف ہیں، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کرو. لیکن آپ نے کبھی غور کیا میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے اپنے بچپن کے دوست ہیں. گویا بچپن کا دوست سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے اس ہستی کو جس رنگ میں، جس انداز سے، جس ماحول میں دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے میں یہ بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے جس رنگ میں بھی دیکھا ہے کوئی بھی رنگ ایسا نہیں تھا جو میرے دامن عقیدت کو تار تار کرتا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جناب بڑے بڑے پیر بھی ہوں اور مشائخ بھی ہوں اور ولی بھی ہوں تو دنیا ان کی عظمت کو مانتی ہو اور کرامتوں کو تسلیم کرتی ہو، لیکن گھر کی اپنی بیویاں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا مشکل سے مانتی ہیں. ویسے تو اس پر لوگوں نے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں اب کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا وقت کی تنگی کی وجہ سے. لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنی پاک بیوی نے پڑھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ. یعنی ان کا کلمہ پڑھنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی کے بارے میں جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اور اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا، اپنے گھر کے بچے نے. گویا وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اس ہستی کو گھر میں بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے، خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو شکار رنج و علم بھی دیکھا ہے اور مائل بکرم بھی دیکھا ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا اس انداز میں نہیں دیکھا کہ جو مجھے کلمہ پڑھنے سے روک دیتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے آستانوں پر جو خدام ہوتے ہیں ان کی عقیدت کا رنگ ذرا پھیکا ہوتا ہے باقی مریدین کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے پھر ہر انداز میں دیکھا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنے غلام نے، حضرت زید بن حارثہ نے. اب ان تمام چیزوں کو اگر میں سم اپ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنی پاک بیوی نے، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنے بچپن کے دوست نے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر کے بچے نے، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تو اپنے غلام نے. تو یارو پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت اور عظمت کو در حقیقت وہ مانتا ہے جو سرکار سے قریب ہے. اگر آج کچھ لوگ سرکار کی عظمت سے انکار کرتے ہیں تو شاید ان کا قصور نہیں، انہیں میرے نبی کا قرب ملا ہی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عصمت مصطفیٰ جگر گوشہ امام اہل سنت لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ رسول معظم بھیجا جو تم میں سے ہے، وہ رسول معظم آ رہا ہے تم میں جو تم میں سے ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے، تمہارا بڑا بہی خواہ ہے، تمہارا بھلا چاہنے والا ہے، اور مومنوں وہ تمہارے لیے رؤوف ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت یہ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد آخری آیت شروع ہو رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اچھا، عربی زبان میں بعض اوقات اس کے جو حروف ہیں، لیٹرز، حرف اور لفظ کا فرق اب میں یہاں سمجھانے بیٹھوں۔ الف، بے، پے، تے، سے، یہ حروف ہیں، اور اگر الف بے زبر اب بے الف با اب با بنا تو یہ لفظ ہے۔ حروف کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور یہ جو حروف ہیں یہ حروف تہجی جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ حروف ہیں۔ تو عربی زبان کے حروف بھی بعض حروف بھی بامعنی ہوتے ہیں۔ اب یہ ماشاءاللہ استاذ العلماء زیادہ وضاحت سے صراحت سے بتاتے کہ جناب یہ الف، یہ حمزہ استفہامیہ ہے یا استجابیہ ہے، یہ کون سا حمزہ ہے، اور یہ بے، یہ جس کو ہم اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں با بولتے ہیں، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے، بلکہ قرآن کا آغاز ہی بسم اللہ سے اگر ہے تو با، یہ اس کا مطلب ہے ساتھ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی آپ جانتے ہیں کہ واو تو اتصال کے معنوں میں خط و کتابت، خط اور کتابت، نرم و گداز، نرم اور گداز، ٹھیک ہے نا، تو واو کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں فا، اردو میں فے کہتے ہیں، عربی میں فا کہتے ہیں، فا کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ فا کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس کا مطلب اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو یوں کہوں گا کہ فا کا مطلب ہے پس، فا کا مطلب ہے تو، فا کا مطلب ہے پھر، پس، تو، پھر، یہ حروف یہ فا کے مفہوم ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو میں نے حروف بولے ہیں، پس، تو، پھر، یہ وہ ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ ایک جملہ ان کے پہلے ہوگا، ایک جملہ ان کے بعد میں ہوگا، یہ درمیان میں ان کو ملائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دو جملوں کو ملا رہے ہیں تو جب تک دونوں جملے سامنے نہیں ہوں گے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، بات پوری نہیں ہوگی۔ میں جب آپ کے شہر میں آؤں گا پھر آپ سے مل لوں گا، پھر آیا تو پتہ چلا کہ میں جب آپ کے شہر میں آؤں گا تو کیا ہوگا، ورنہ میں اتنا کہہ کے چپ ہو جاتا، میں جب آپ کے شہر میں آؤں گا تو آپ پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں میں کیا قیامت ڈھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگلا جملہ بولا تو آپ کو پتہ چلا کہ میرا مفہوم کیا تھا۔ میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا تو آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ میں نے آپ سے کام کہا تھا، اب یہ کہہ کے چپ ہو جاؤں، اگلا جملہ نہ بولوں تو کہہ کے چپ ہو جاؤں تو آپ پریشان ہوں گے، آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جب دو جملوں کو ملانے کے لیے یہ فا استعمال ہوتا ہے تو دونوں جملے، پہلا جملہ اگلا جملہ دونوں سامنے ہوں گے تو بات بنے گی۔ اب یہ سورہ توبہ کی آخری آیت شروع ہو رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، دو دفعہ فا آ رہا ہے، تو اس لیے جب تک پچھلی آیت کو اس سے نہیں ملائیں گے اگلی آیت سے بات پلے نہیں پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگوں نے حماقت کی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ جناب پچھلی آیت سے ملانا ہے نہیں ملانا، انہوں نے بس فقل حسبی اللہ پکڑ لیا۔ دیکھیے جی، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی، اور آپ اللہ کو کافی نہیں سمجھتے۔ کبھی یا مشکل کشا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا غوث یا خواجہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ تو اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی۔ آپ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، اس طرح کے سٹیکر چھاپ دیتے ہیں، اشتہار بنا دیتے ہیں، خطابات فرما دیتے ہیں، اور جناب عام لوگ بیچارے قرآن کی بات ہو تو وہ پھر بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔
لیکن اگر اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ آیت جو ہے یہ فا سے شروع ہو رہی ہے تو پچھلی آیت سے ملاؤ گے تبھی مفہوم واضح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب اب ذرا چونکہ 2 دفعہ فا آیا ہے تو مجھے پچھلی آیت کا مفہوم ذرا بار بار دہرانا پڑے گا۔ بعض اوقات جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ الجھنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، یار یہ بار بار دہرائے رہے ہیں، سن لیا سمجھ لیا بس اب آگے چلو۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ جب تک بار بار دہراؤں گا نہیں، اگلی آیت سے ملاؤں گا نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے تمہارے پاس وہ رسول معظم آ رہا ہے جو تم میں سے ہے، تمہارا بہی خواہ ہے، بھلا چاہنے والا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے۔ مومنو تمہارے لیے رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، میری رحمتیں بانٹنے والا، میرے خزانے تم میں تقسیم کرنے والا۔ پھر وہ اگر منہ پھیر لیں تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کن کو کہہ دیں؟ جنہوں نے آپ سے منہ پھیرا۔ حضرات محترم، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں نہیں کہلوایا اللہ نے، یہ ان کو کہلوایا ہے جنہوں نے آقا کریم سے منہ پھیرا ہے۔ ہم تو منہ پھیرنے والے نہیں۔ اگر صرف اتنی سی بات پہ غور کر لیا جائے تو بات تو یہیں پہ ختم ہو جائے، لیکن نہیں، ذرا اس بات کو میں سمجھانا چاہوں گا، اور ویسے شاید نہ سمجھا سکوں، 2 مثالیں دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے فرض کریں کوئی غریب آدمی ہے، گھر میں فاقے ہونے لگے، بہت پریشان، آج کل ویسے بھی حالات آپ جانتے ہیں کورونا کی وجہ سے اور تازہ روزی کمانے والوں کے لیے مشکل، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے کا فلاں جو وڈیرا ہے وہ بڑا سخی آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے، جائیں اس کے پاس جائیں، اپنی مشکل بیان کریں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اب آپ مجبور ہوتے تھے، آپ چلے گئے ادھر اور اس کے پاس پہنچے، وڈیرے کے پاس، اتفاق سے اس کا موڈ بہت خراب تھا، پتہ نہیں کس سے لڑ کے بیٹھا تھا یا کیا معاملہ تھا۔ اب آپ نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ موڈ ویسے ہی خراب تھا، اس کا مزاج بگڑا ہوا تھا، الجھ پڑا کہ جناب میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ ہے، لٹاتا پھروں، جو بھی آتا ہے سوال کر کے، جناب پتہ نہیں میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں، جاؤ بابا، اس نے منہ پھیر لیا، جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ اب کس نے منہ پھیرا؟ جو سخی ہے، جو دے سکتا ہے، جو امیر ہے، جو حاجت روائی کر سکتا ہے، اس نے منہ پھیرا۔ تو جو غریب گیا ہے اگر وہ کہے کہ اچھا جی ظاہر ہے میں آپ نہیں دیتے تو میں کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا، چلیے اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے لیے پھر اللہ آپ کافی ہے، وہ کرم فرما دے گا، کوئی روزی رزق کا بہانہ بنا دے گا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اس میں کوئی چک پھیری تو نہیں ہے، کوئی فصاحت کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب دوسری مثال سامنے رکھیں، فرض کریں کوئی امیر آدمی، کبیر آدمی، وہ جائے کسی غریب کے پاس، یار میں نے سنا ہے تمہارے گھر فاقے ہو رہے ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، چلو میں تھوڑے سے پیسے لایا ہوں، یہ ذرا رکھ لو، ابھی وقت کو دھکا دو، جب اللہ کرے گا انشاءاللہ بعد میں پھر کوئی صورت بن جائے گی۔ اتفاق سے اس وقت اس غریب آدمی کا موڈ بگڑا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کس سے لڑ کے بیٹھا ہے، وہ چڑ گیا کہ جناب آ گئے ہیں بڑی سخی بن کے، دیالو بن کے مدد کرنے، نہیں جناب بڑی مہربانی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ تشریف لے جائیے۔ ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی کسی کے پاس جائے، اور ہوتا بھی ہو تو الیکشن نہیں ہوتا ہوگا، آس پاس تو نہیں ہوتا، خیر، لیکن بہرحال میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ تو اب جناب وہ جو غریب آدمی تھا اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا، اس نے منہ پھیر لیا اور کہا نہیں جناب آپ جائیے، میں آپ کی سخاوت کا متحمل نہیں ہو سکتا، بڑی مہربانی۔ اب وہ جو امیر آدمی گیا تھا دینے، اگر وہ کہے کہ اچھا بھائی آپ کی مرضی، اب آپ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، پھر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ عجیب لگتا ہے نا بھائی، دینے والا منہ پھیرے تو لینے والا کہے آپ نہیں دیتے، میرے لیے اللہ کافی، وہ مجھے عطا فرما دے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر لینے والا منہ پھیرے اور دینے والا کہے کہ بھائی تم نہیں لیتے، میرے لیے میرا اللہ کافی، تو کیا اللہ لے لے گا؟ یہ بات تو مذاق لگتی ہے نا، عجیب لگتی ہے، یہ فصاحت کے معیار سے گری ہوئی لگتی ہے۔ اب رب کائنات نے پہلے خود بتایا میرا محبوب دینے والا ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ بئی خواہ ہے، بھلا چاہنے والا، وہ عطا کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا، اور ظاہر ہے وہ جو دوسرے منہ پھیرنے والے ہیں وہ تو محتاج ہے نا۔ اللہ نے تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنایا تو تمام کائنات محتاج ہے، میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے۔
تو ایسے میں جو منہ پھیرنے والے ہیں محتاج ہیں. اب محتاج نے منہ پھیرا اور سخی کہے، دینے والا کہے کہ تم نہیں لیتے، میرے لیے میرا اللہ کافی، یہ بات تو عجیب لگتی ہے. اب قرآن تو فصاحت کے معیار سے ہٹا ہوا نہیں ہو سکتا، تو جو یہاں پہ الجھن ہے اس کو سلجھا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے تو تجھے اپنے بندوں کے لیے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا ہے، تجھے رحمتیں بانٹنے والا، خزانے لٹانے والا، ان کا بہی خواب بھلا چاہنے والا بنا کر بھیجا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ آؤ یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے، جو چاہو گے ملے گا، جھولیاں بھر لو. اے محبوب، وہ تجھ سے منہ پھیر لیں گے، کہیں گے نہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، ان کے پلے کیا ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اے محبوب، کوئی تجھ سے منہ پھیرے اور وہ اللہ کو کافی کہے تو اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی کفایت کرے. تو وہ تو جو کچھ کہیں گے اپنی طرف سے کہیں گے نا، اپنی مرضی سے کہیں گے اللہ ہمارے لیے کافی. اے محبوب، تو وہ جب کہیں گے تب کہیں گے، تو آج کہہ دے اور خود نہ کہہ، میرے کہنے پہ کہہ دے کہ جو تجھ سے منہ پھیرے اللہ اس کے لیے کافی نہیں، اللہ تیرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اے محبوب، تو بتا دے کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو، پھیر لو. تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ نہیں دے سکتا تو تم جو چاہو کرتے پھرو، لیکن میں اعلان کرتا ہوں اللہ میرے لیے کافی، تمہارے لیے نہیں. اور آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی چل رہی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ درس توحید ہے. درس توحید تو ظاہر ہے ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، لیکن ہر چیز اپنے موقع محل کے مطابق اچھی لگتی ہے نا. ورنہ موقع محل سے ہٹی ہوئی ہو تو قرآن کی آیت بھی مذاق بن سکتی ہے. آپ کے پڑوس میں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے، آپ جنازہ پہ جائیں اور چہرہ میت دیکھ کے، میت کا چہرہ دیکھ کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو میت کے ورثہ بہت خوش ہوں گے، بہت الجھ جائیں گے، برا لگے گا ان کو. آپ کے کسی عزیز کے گھر بچہ پیدا ہوا، آپ گئے مبارک دینے، وہ جناب بچے کو لے کے آئے، جناب یہ بچہ دیا اللہ نے، آپ نے بچے کو گود میں لیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت خوش ہوں گے وہ. آپ کوئی بری بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پڑھنے پر فساد ہو جائے گا، تعلقات خراب ہو جائیں گے. چاہے بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، موقع محل کے مطابق اچھی لگتی ہے. بے شک درس توحید ہے، لیکن مولا تیرا محبوب ہے اور ادھر تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، تو جن کو عطا کر رہے ہیں وہی منہ پھیریں گے نا. تو مولا وہ ماننے والے ہیں. یہاں درس توحید کا موقع کیا تھا، محل کیا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات. ذرا بات ملائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اے محبوب، میں نے تو تجھے اپنے بندوں کا بہی خواہ بنا کر، بھلا چاہنے والا بنا کر بھیجا، ان کی جھولیاں بھرنے والا بنا کے بھیجا، ان کے لیے رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا. لیکن ایک وقت آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، ان کا دربار ہے، ان کی ذات ہے، جو چاہو گے ملے گا، جھولیاں پھیلا لو، سوال کر لو، دستے سوال دراز کرو، جو چاہو گے ملے گا. لیکن اے محبوب، یہ تجھ سے منہ پھیر لیں گے، کہیں گے ان کے پلے کچھ نہیں، ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ اپنی طرف سے کہیں گے، تو آج کہہ دے، ابھی کہہ دے، اور خود نہ کہہ، میرے کہنے پہ کہہ دے کہ اللہ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے کافی ہے. ارے تم مجھ سے منہ پھیر کر تم کون سے اللہ کو اپنے لیے کافی کہتے ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. اور وہ جو معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ تو اس نے مجھ سے کہلوا رہا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، تمہارے لیے نہیں. اور آیت تو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے چل رہی ہے، آگے دیکھ لیجئے کیا مفہوم بنتا ہے. علیہ توکل، تو بھئی توکل کا بھی ایک فلسفہ ہے. کوئی غریب آدمی ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، پلے کچھ نہ ہو، آپ اس سے کہیں گے بھائی اللہ پہ توکل کر کے تاریخ دو، اللہ کوئی سبب بنا دے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی بیمار ہو، حج پہ جانا چاہتا ہو، کہے کہ یار میں بیمار ہوں، پتہ نہیں میں حج پہ جا سکوں گا یا نہیں، تو آپ کہیں یار اللہ پہ توکل کرو، داخلہ تو بھرو نا، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ صحت بھی دے دے گا، حج بھی ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ توکل کا درس اس کو دیا جاتا ہے جو محرومی کا شکار ہو، کوئی کمی ہو نا.
چاہے وہ صحت کی کمی ہو، چاہے پیسے کی کمی ہو، کسی اور چیز کی کمی ہو، کسی چیز کی محرومی ہو، کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو کہا جاتا ہے تم توکل کرو، اللہ یہ کمی یہ محرومی دور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تو پہلے فرما رہا ہے کہ تجھے تو دوسروں کا بھلا چاہنے والا بنا کے بھیجا، دوسروں کا بھائی خواہ بنا کر، رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا۔ جو رؤوف و رحیم ہو، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب تو کہہ دے میرا توکل ہے اللہ پہ۔ مولا یہ محرومی ہو تو توکل کا درس ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو اس کو کہا جائے تم توکل کرو تو یہ تو مذاق لگتا ہے۔ کوئی بڑا دولت مند ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، آپ اس کو کہیں جی آپ توکل کریں، بس تاریخ دے دیں اللہ انتظام کر دے گا، وہ کہے گا بھائی میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہیں یہ نصیحتوں کی ضرورت پڑے۔ تو یہاں پہ توکل کا درس کیوں ہے، اس کا موقع کیا ہے؟ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب میں نے تو تجھے اپنے بندوں کا بہی خواہ بنا کر، بھلا چاہنے والا بنا کر، خزانے لٹانے والا بنا کر، اپنی رحمت سے ان کی جھولیاں بھرنے والا بنا کر بھیجا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ محبوب تو ان سے کہہ دے کہ تم تو اپنی مرضی سے کہو گے، میں اللہ کے حکم پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں، وہ میرے لیے کافی ہے، اور اس کے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ تم مجھ سے منہ پھیر کر تم کون سے اللہ کو اپنے لیے کافی کہتے ہو؟ ارے تم کہتے ہو میرے پلے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا، تم میری شان گھٹانا چاہتے ہو، میرے مقام سے مجھے گرانا چاہتے ہو۔ تم اپنی سے کوشش کر لو، تقریریں کرتے رہو، درس دیتے رہو، باتیں بناتے رہو، لیکن میرا اس پہ توکل ہے، وہ مجھے میرے مقام سے گرنے نہیں دے گا، میری شان کو گھٹنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آگے آیت تو چل رہی ہے نا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، بے شک ہے، لیکن کیا صرف عرش عظیم کا رب ہے؟ وہ تو ارض و سما کا رب ہے، شمس و قمر کا رب ہے، دشت و جبل کا رب ہے، کوہ و دمن کا رب ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ لیکن یہاں پر قرآن نے ساری کائنات کو چھوڑ کر خاص طور پر عرش عظیم کا ذکر فرمایا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ یہ قرآن ہے، کوئی شاعر کا کلام تو نہیں ہے کہ وزن پورا کرنے کے لیے ڈال دیا لفظ، صرف داد سمیٹنے کے لیے کوئی لفظ بول دیا، نہیں، کوئی حکمت ہوگی، کوئی سبق ہوگا، کوئی درس ہوگا۔ بات یہ ہے کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ عرش عربی زبان کا لفظ ہے نا، اردو میں اس کا ترجمہ ہے تخت۔ اب آج کل کے جمہوری دور میں پتہ نہیں آپ تاج و تخت کو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال چلیے میں بتاتا چلوں، جس کے سر پہ تاج ہو اور جو تخت پہ بیٹھا ہو پھر حکومت اسی کی ہوتی ہے نا۔ بھئی تخت پر بیٹھنے والا ایک صاحب اقتدار ہوتا ہے، جو تخت پر ہوتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے، بات اسی کی مانی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے تو تجھے اپنے بندوں کا بہی خواہ بنا کر، بھلا چاہنے والا بنا کر، جھولیاں بھرنے والا بنا کر، خزانے لٹانے والا بنا کر، رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، اے محبوب تو کہہ دے، اور وہ کہیں گے ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی، تو ان کو بتا دے کہ اللہ تمہارے لیے کہاں سے کافی ہوگا، اللہ تو میرے لیے کافی ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے لیے نہیں میرے لیے کافی ہے۔ تم میری شان گھٹانا چاہتے ہو، تم کوشش کرتے رہو، میرا اس میں توکل ہے، وہ گھٹنے نہیں دے گا۔ اور یہ توکل بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ عرش عظیم کا رب ہے، بے شک عرش عظیم کا رب تو وہ ہے، لیکن اپنے عرش پر، اپنے تخت پر اس نے مجھے بلایا ہے نا۔ تو جس نے اپنے عرش پر مجھے بلایا ہے، اور دنیا جانتی ہے جو تخت پر ہو حکم اس کا چلتا ہے، اقتدار اس کا ہوتا ہے، تو جس رب نے اپنے عرش پر مجھے بلا لیا وہ تمہارے ہاتھوں مجھے رسوا کب ہونے دے گا؟ میرا اس پہ توکل ہے، تم کرتے رہو، لگے رہو، میری شان گھٹا نہیں سکتے، مجھے میرے مقام سے گرا نہیں سکتے۔ مفکر اسلام، ادیب ملت، حضور قبلہ صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ یارو یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک انداز ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اپنا سوچ کے زاویے ہوتے ہیں، وہ قرآن کو کس طرح سمجھتا ہے، کس طرح نہیں سمجھتا، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ ہم تو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اپنے محبوب سے کہلواتا ہے کہ کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو وہاں پر بھی میرے آقا کریم کی عظمت کے چمکتے ہوئے نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو یہ بات کہلوا کے اس سے معاذ اللہ آقا کریم کی عظمت اور شان کی نفی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں نے سوچا تھا کہ 5 بجے گفتگو 4 بجے گفتگو ختم کر دوں گا، لیکن چونکہ شروع ہی دیر سے کی تھی گفتگو، اس لیے مجھے باہر آگے اتنا وقت تو لینا ہی چاہیے تھا، اور ہمارے دوست عتیق نے اتنی محفل سے جائی آپ سب کو جمع کیا، تو مجھے یہ بات کرنی تھی۔ میں دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے
پہنچنا ہے جتوئی اور اس سے پہلے روزہ کھولنا ہے وہاں علی پور میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما اور اس کی برکتیں سب کے شامل حال فرما۔ اللہ میرے مولا یہ دوست ہمارے تشریف لائے ہیں، ان کے دلوں میں تو نے ہمارے لیے محبت اور چاہت بھری ہے، تو مولا یہ تو نے ان کے دل میں بیج بویا ہے، اس کی لاج رکھ لے اپنے کرم سے اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما، اور جو بھی تیری رحمت سے آس امید باندھ کے آئے ہیں پوری فرما دے، حاجت روائی فرما دے، مشکل کشائی فرما دے۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں۔ جی یہ ہمارے دوست عتیق کے والد صاحب بہت عرصے سے بیمار ہیں، میرے مولا والدین کا سایہ بے شک تیری رحمت کا سایہ ہے، لیکن زندگی تو صحت کے بغیر اس کا مزہ نہیں ہے میرے مولا۔ تیرا کرم ہے، تو نے زندگی بخشی ہے تو صحت بھی بخش دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو سکھی صحت عطا فرما، اور بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع فرما، جن کے اہل خانہ علیل ہیں ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں روزی رزق کی تنگی سے بھی بچا۔ یہ کورونا کی وبا جہاں جان لیوا ہے، وہاں مولا یہ تازہ روزی کمانے والوں کے لیے تو اور زیادہ کڑا امتحان ہے میرے مولا۔ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں جان و مال کے نقصانات سے محفوظ فرما، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا، کاروبار کو گھاٹے سے بچا، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا، قرضے کی لعنت سے بھی نجات عطا فرما، اور ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ پیدا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں بے اولادوں کو صاحب اولاد کرتے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرتے۔ مولا ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے رہیں گے، تیرے در رحمت پہ دستک دیتے رہیں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا تو کرم فرماتا ہے، تیری عطا میں کوئی کمی نہیں، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ میرے مولا اپنے کرم سے بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے۔ استاذ العلماء حضرت مولانا فیض احمد سعیدی صاحب کو بھی اپنے خزانے سے اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اور جن کو تو نے اپنے کرم سے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کی خوشیاں دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت اور راحت کا سبب بنا دے۔ اور آج کل ہر گھر میں تقریباً وہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میرے مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سبکدوش بھی کرا دے، اور اچھے لوگوں سے پالا ڈال دے۔ میرے مولا ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، اپنے سجدوں کی لذت دے۔ یہ عتیق یہ سب اہتمام کرتا ہے، اس کا گھر آباد رہے، گھرانہ آباد رہے، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلتا پھولتا رہے۔ جتنے میرے محبین کرم فرما دوست احباب تشریف لائے، یہ حفیظ صاحب ماشاءاللہ بہاولپور سے آئے اور اپنی دکان بند کر کے آئے، میرے مولا اپنے کرم سے ان کو بھی اس کا بہترین اجر و ثمر دے، اور جو بھی اشتیاق ہمارا وہ بھی بہت جانثار پیر بھائی ہے، مولا اس کو، اس کے گھرانے کو، اس کے بچوں کو شاد و آباد خوش و خرم رکھنا۔ اور میرے مولا جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، میں تو سب کے نام نہیں لے سکتا اور سب کے نام جانتا بھی نہیں ہوں، پر تو سب کو جانتا ہے نا میرے مولا، تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سب کی حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، کوئی الجھنے ہو تو سلجھا دے، کوئی بگڑے کام ہو تو بنا دے، اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دے اور ان کی بگڑی بنا دے اپنے کرم سے۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما، آمین آمین۔ حضرت مولانا فیض احمد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ تعدیر قائم رکھے، اور مسلک کی، دین کی، مذہب کی خدمت کے لیے بہت ہمت و قوت عطا فرما اور بہت مہلت عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ ہمیں لوگوں نے، حکومت نے کہا کہ جی